میرے بہت سے دوستوں اور کرم فرماؤں نے میرے سفر نامے پڑھنے کے بعد مجھ سے فرمائش کی کہ میں اپنی آپ بیتی لکھوں، لیکن میں نے ہمیشہ اسے ان حضرات کی محبت کا ایک شاخسانہ سمجھ کر اس پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ سوانح حیات بڑے آدمیوں کی لکھی جاتی ہے جن کی زندگی میں دوسروں کے لیے کوئی سبق ہو۔ مجھ جیسا شخص جو اپنی سابقہ زندگی پر نظر ڈالے تو اسے اپنے اعمال پر ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو۔ اس کی سوانح حیات سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اب سے 3 سال پہلے مجھ سے میرے انتہائی قابل احترام بزرگ اور دارالعلوم ڈابھیل کے صدر حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب مدظلہم نے، جن کی خدمات ہندوستان بھر میں بلکہ عالم اسلام کے مختلف خطوں میں پھیلی ہوئی ہیں، حرم شریف میں یہ فرمائش کی، تو اس وقت بھی میں نے یہی عذر کیا، لیکن اس کے بعد حضرت مفتی صاحب مدظلہم نے ڈابھیل جا کر ایک مفصل خط تحریر فرمایا، جس میں نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ متعدد دوسرے اہل علم کی طرف سے پوری سنجیدگی اور اہتمام کے ساتھ یہ فرمائش دہرائی گئی تھی۔ یہ مکتوب گرامی درج ذیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرے حضرت والا بعافیت اور سلامت ہوں۔ آ کر عرصہ دراز سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ اور حضرت والا کی تصانیف کا گرویدہ رہا ہے۔ وجہ اس کی صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ تصانیف علماء ربانین کے مذاق و مزاج کی رعایت سے پر ہیں اور ہمارے علماء کی سلامتی، فکر اور پاکیزہ خیالات کی ترجمان ہیں۔ بالخصوص حضرت والا کی دور اخیر کی تصانیف کا تو کیا کہنا۔ دینی مزاج کے حاملین ذوق و شوق اور بڑی رغبت سے پڑھتے ہیں۔ کئی اشاعتیں ہاتھوں ہاتھ نکل جاتی ہیں۔ جب تصانیف کی مقبولیت کا یہ حال ہے تو صاحب تصانیف کی محبوبیت کا کیا عالم ہوگا۔ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ سال گزشتہ اسی ماہ جولائی میں ہندوستان کا سفر ہوا تھا، جس میں یہاں کے باشندوں کی وارفتگی کا مشاہدہ حضرت والا خود فرما چکے ہیں۔ اس مختصر تمہید کے بعد حضرت والا کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست عرض کرنا چاہتا ہوں، جو صرف ایکر ہی کی نہیں بلکہ دین سے وابستہ بہت بڑے طبقے کی دلی دھڑکن ہے۔ اگر درخواست کو عملی جامہ پہنایا جائے تو بڑی تشنگی دور ہوگی۔ اہل علم کا بہت بڑا طبقہ دلی دعائیں دے گا اور ان کو چراغ راہ ہاتھ لگے گا۔ اس مشعل راہ سے اہل علم اپنی زندگی کے عقدہ لاخیل حل کیا کریں گے۔ درخواست یہ ہے کہ حضرت والا اپنی آپ بیتی تحریر فرما دیں۔ اپنی آپ بیتی لکھنے کے متعلق ہمارے اکابر کا طریقہ بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے، اس لیے ان کی خود نوشتہ سوانح حیات اور آپ بیتی کے نام لکھنے کی جسارت کرنے سے قاصر ہوں۔ البتہ ایک بات جو آ کر کے ناقص خیال میں آئی وہ یہ ہے کہ زندوں کی سوانح نسل حاضر کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین میں زیادہ مفید ہے۔ اکابرین کی زندگی ہی میں ان کے کمال اور ہنر کی صحیح معرفت کے بعد، یعنی منظر عام پر تحریری شکل میں آنے کے بعد، ان سے بلا واسطہ اور بر وقت فائدہ اٹھا کر ان کے کارناموں اور ان کی روشن کی ہوئی شمعوں سے زیادہ کام لیا جا سکتا ہے، اور دین و دنیا کی ترقی کی منزلیں زیادہ آسانی اور تیزی سے طے کی جا سکتی ہیں۔ کیونکہ وفات یافتہ حضرات کے حوالے سے دیکھا جائے تو سچ یہ ہے کہ ان کی سیرت و کردار کے دفاتر صرف نظریہ ہوتے ہیں، متشکل اور متحرک نمونہ عمل نہیں ہوتے۔ اس لیے ان کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کرنے والے کے لیے، بالخصوص ان کے لیے جو ان کے عہد کو نہ پا سکے، ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون بتائے گا کہ اس سیرت و کردار کو کسی طرح عملی جامہ پہنایا جائے، جبکہ زندوں کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ نظریہ اور نمونہ عمل دونوں موجود ہیں۔ کتاب مبین کے ساتھ نور عظیم خود رب العالمین جل جلالہ کا واضح کردہ قانون ہے، اور اللہ جل شانہ نے خود ہی اس کی راہ دکھائی اور مخلوق کو اس پر چلایا ہے، نیز اس کے بندوں نے اس کو طبعی طور پر قبول کر کے اس پر عمل کیا ہے،
امید ہے کہ اس قانون فطرت کی لاج رکھ کر آخر کی درخواست کی طرف توجہ منعطف فرمائیں گے۔ آخر کی درخواست کسی معمولی شخصیت کی آپ بیتی لکھنے کی نہیں، بلکہ ایسے عظیم شخصیت کے حوالے سے ہے جس کی علمی اور دینی خدمات اور تصنیفی کارنامے دنیا کے سامنے ہیں، اور پورا عالم اسلام ان کے احسانات کے زیر بار ہے، جس نے تنہا صرف ایک آدمی کا نہیں بلکہ ایک مکمل انجمن کا کام کیا ہے، جس کی نظیر اس عہد میں نہیں ملتی۔ ممکن ہے کہ بعض خردگیر طبیعتیں جن سے ماضی قریب میں حضرت والا کو واسطہ پڑا، اس آپ بیتی پر خود نمائی اور کارناموں کی بے جا تشہیر کا عنوان لگائیں، اور ان کو اس میں تفاخر اور مبالغہ آرائی کی بو آئے، لیکن چند گنے چنے معترضین کی الزام دہی کی وجہ سے، جن سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا اور جن کی ملامت سے کوئی بچ نہیں سکا، ان اہل ذوق اور فدائیوں کو اس سرمایے سے محروم کرنا صحیح نہ ہوگا، جن کی تعداد زیادہ ہے، اور جو اس جیسی آپ بیتی کو سرمایہ بصیرت بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ علوم دینیہ اور مدارس عربیہ کے طلباء سے لے کر حکومتی ایوانوں اور کچہریوں کے خادموں اور ملک و بیرون ملک کے ہر فرد بشر کے لیے اس میں عبرت و بصیرت اور ذکر و موعظت کا بڑا سامان ہے۔ جب حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف اشرف السوانح میں غیر معمولی اتناب سے کام لیا، حضرت اقدس مدنی نے نقش حیات میں اپنے حالات قلم بند کیے، حضرت شیخ الحدیث نے آپ بیتی تصنیف فرمائی، تو ان کے معاصرین نے کیسے کیسے تبصرے کیے، کیسی کیسی سرگوشیاں کی، لیکن یہ سب اکابر ہم اصاغر اور آنے والی نسلوں کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ناقدین و حاسدین کی خردگیری کی سزا آئندہ نسلوں کو نہیں دی، اور تواضع و انکساری اور قناعت کے پیکر مجسمہ ہونے کے باوجود اپنے حالات و واقعات، علمی و روحانی کمالات سے اہل ذوق کو محروم نہیں کیا۔ آ کر امید کرتا ہے کہ حضرت والا بھی اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں محروم نہیں کریں گے۔ سطور بالا میں آ کر نے اپنی درینہ دلی آرزو بے ہنگم طور پر صاف صاف لکھنے کی جرت کی۔ اس کی وجہ بھی بالکل حضرت والا کی عنایات و شفقتیں ہیں۔ جب جب بھی ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی، آ کر نے دیکھا کہ حضرت والا کی خرد پروری اور ذرہ نوازی روز افزوں ہیں۔ ممکن ہے اس تحریر میں ادب ملحوظ نہ رہ پایا ہو اور کوئی نامناسب جملہ نکل گیا ہو۔ اگر حضرت والا ایسا محسوس فرمائیں تو میں حضرت والا کی خدمت میں بصد ادب و نیاز معافی کا خواستگار ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت والا کی شخصیت کو عالم اسلام کی خدمت کے لیے دیر تا دیر بعافیت زندہ و سلامت رکھیں، آمین۔ اس تحریر کے ساتھ ایک اور تحریر موجود تھی جو آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔